اکثر مسائل کا سامنا رہتا ہے لڑکیوں کے، ان کے چہرے پر داڑھی کے بال آ جاتے ہیں، مونچھوں کے بال آ جاتے ہیں، جس سے وہ بہت زیادہ تنگ ہوتی ہیں۔ یہ مسائل آتے کیوں ہیں؟ مرغی کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ رات کو دیر تک جاگنے سے، اپنی لائف کو ڈسٹرب کرنے سے زندگی میں کیا مسائل آتے ہیں؟ حکیم صاحب سے جانتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ بچوں میں چائے کا رجحان بالکل نہیں تھا۔ عموماً والدین بچوں کو انڈے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، گرم چیزیں ہیں، ان کے استعمال سے منع کرتے تھے۔ چائے اب ہمارے نوجوان چائے کافی کی طرف چلے گئے ہیں، اور پھر رات کو عموماً اسٹوڈنٹس لوگ دیر تک پڑھ رہے ہیں، صبح دیر تک سو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا باعث ہر بندہ ایک کمرے تک محدود ہو گیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 7ویں یا 8ویں آدمی کو شوگر ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، آج کل جو سب سے زیادہ مسئلہ چل رہا ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ یہ چل رہا ہے کہ ان کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں، اور بال بھی ایسے آتے ہیں جیسے کسی لڑکے کی داڑھی ہو۔ یہ ہارمونز کی خرابی کے باعث ایسا ہوتا ہے۔ اس میں کی وجوہات میں سب سے زیادہ جو ہے یہ برائلر چکن کا استعمال کرنا، ان نیچرل وے آف لائف، رات کو دیر سے سونا، صبح دیر تک سونا، پھر اس کے علاوہ بچیوں کا ورزش نہ کرنا، یہ سارے اس کی بنیادی وجوہات ہیں۔ پھر یہ اس میں مرکزی کردار فاسٹ فوڈ کا ہے، اور بہت زیادہ آئل جب باڈی کے اندر جا رہا ہے اور وہ ڈائجیشن نہیں ہو پا رہی، تو بچیوں کا میں موٹاپے کا پیدا ہو جانا، یہ ساری علامات جو ہیں نا اس کے باعث جب بچیاں تھوڑی سی گروتھ ایج سے اوپر جو نوجوانی کی عمر میں آتی ہیں، تو ان میں ہارمونل سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ ان کا منتھلی سائیکل پیریڈ کی طرف جب وہ جاتی ہیں تو اس وقت یہ ڈسٹربنس شروع ہوتی ہے کہ پھر ان کے چہرے پہ بال آ جانا، داڑھی آ جانا، پھر اس طرح کی علامات، اور پھر کئی سارے مسائل اس سے جنم لیتے ہیں۔ لیکن اس کی بنیادی وجوہات میں سب سے زیادہ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کا استعمال اور غیر فطری طریقے سے زندگی گزارنا، یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اہم ترین چیزیں ہیں دونوں اس میں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ اس کا میں بہترین ہے کہ آپ نیچر کی طرف واپس آئیں، آپ یہ آرگینک جو فوڈ ہے اس کی طرف واپس آئیں۔ آپ صبح بچیوں کو بہترین یہ ہے کہ وہ واک کریں، ایکسرسائز کریں، ہلکی پھلکی اپنے جسم کو، اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد جو علامات پیدا ہو رہی ہیں اس کا پراپر علاج کروائیں، تو انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ چہرے پہ بالوں کا آنا، مونچھوں کا آنا، یہ ایک علامت ہے۔ مرض جو ہے وہ اور کوئی ہوتی ہے، یہ اس کی علامتیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت کم عمری میں ہی نوجوان لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، ان کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہارمونس کی چینجنگ ہو جاتی ہے اس میں؟ یہ ساری ان نیچرل لائف ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غیر فطری طریقے سے۔ اب وہ پہلے یہ تھا کہ بچوں میں چائے کا رجحان بالکل نہیں تھا۔ عموماً والدین بچوں کو انڈے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، گرم چیزیں ہیں، ان کے استعمال سے منع کرتے تھے۔ چائے اب ہمارے نوجوان چائے کافی کی طرف چلے گئے ہیں، اور پھر رات کو عموماً اسٹوڈنٹس لوگ دیر تک پڑھ رہے ہیں، صبح دیر تک سو رہے ہیں، اور پھر اس طرح اپنی فطری زندگی سے ہٹ کے واک کا، ایکسرسائز کا تصور دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا باعث ہر بندہ ایک کمرے تک محدود ہو گیا ہے۔ وہ موبائل پہ تمام جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ موبائل پہ کر رہا ہے۔ پارکوں میں دیکھیں کہ اب آپ پارکوں میں جائیں تو آپ کو صبح کے ٹائم واک کرنے والے، جاگنگ کرنے والے بہت کم لوگ نظر آئیں گے، اور وہ بھی جو نظر آئیں گے وہ بھی مور دین 50-55 لوگ ہوں گے جو واک کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پارکوں سے دور ہو گئی، اور اچھی جو صحت مند ایکٹیویٹیز تھیں ان سے دور ہو گئی، جس کے باعث یہ پھر کئی مسائل بچوں کی اب آپ دیکھیں کہ اوورآل لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کی جو کامن ہیلتھ ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہو گئی ہوئی ہے۔ بچیوں میں خاص طور پہ یہ ہے کہ غیر طبعی طور پہ آپ دیکھیں کہ ان موٹاپا پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ بہت ساری بچیاں جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ یہ ہے کہ وزن زیادہ ہے، وزن زیادہ ہونے کے باعث عمر زیادہ لگ رہی ہے، پھر کئی ہارمونز کی ڈسٹربنس، اور پھر منتھلی سائیکل ان کا ڈسٹرب، پھر جب وہ شادی شدہ ہیں تو پھر پریگنینسی کے مسائل، پریگنینسی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو ہیں نا صرف یہی ہے کہ ہم لوگ فطرت سے ہٹ گئے ہیں، تو اس کے باعث یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے جسم میں ڈسٹربنس پیدا کر رہی ہیں۔ اب جس طرح تھوڑی بڑی عمر میں آ جاتے ہیں، 40، 35 یا اس سے بھی کم لوگوں میں شوگر، اکثر اوقات ہے کہ جی شوگر جو ہے نا وہ ہر تیسرے آدمی، پاکستان میں اس وقت تقریباً 7ویں یا 8ویں آدمی کو شوگر ہے، ہر 7ویں 8ویں آدمی کو شوگر ہے۔
اب اس کی سب سے بڑی وجوہات میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کھانے کا جو ایک طبعی طریقہ کار ہے، یہ ایک جو فکس ٹائمنگز ہیں اس کو ہم نے چھوڑ کے تو جو ہے نا وہ صبح دیر سے ناشتہ کرنا اور دیر تک جو ہے نا وہ پھر بھوکا بھی رہنا، یہ بھی جو ہے نا وہ ڈائٹنگ کے نام پہ ایک دیر تک بھوکے رہنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک ان نیچرل ہیں اور شوگر کا باعث بن رہی ہیں۔ اب یہ ہے کہ صبح جو ہے نا جیسا کہ حکم ہے کہ صبح کے وقت بادشاہوں کی طرح ناشتہ کیا جائے، ہم لوگ صبح بالکل لائٹ ایسے چائے لے رہے ہیں، ساتھ کوئی چھوٹا موٹا سنیک لے رہے ہیں یا کچھ ہلکا پھلکا لے رہے ہیں، تو وہ آپ نے دن کا آغاز ہی کمزوری سے کیا ہے۔ اب آپ دوپہر کا کھانا جو ہے وہ بھی اس طرح کھا کے اگر بیٹھ گئے ہیں تو کھانے کی پراپر ڈائجیشن نہیں ہوئی، رات کو بہت سارا مرغن کھانا کھا لیا پھر سو گئے، تو یہ ہے کہ وہ سارا جو ہے نا وہ آپ کا جو ہاضمے کا نظام ہے، ڈائجیشن کا جو سسٹم ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا، تو اس سے یہ ہوا کہ آہستہ 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 خوراک جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا وہ بھوک ڈسٹرب ہو گئی، معاملات ڈسٹرب۔ آپ نے کہا کہ مرغی کھانے سے بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں، لیکن آج کل ہر گھر کا مرغی کھانا تو ایک فیشن بن چکا ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو اویلیبل چیز ہے وہ تو پھر یہی ہے کہ کھانا، مرغی کھانا جو ہے وہ بے شک ایک فیشن کا حصہ، ایک ضرورت کا حصہ بن چکا ہے، لیکن جب بھی سر کھائیں اس کو اعتدال کے ساتھ کھائیں، تھوڑی مقدار میں کھائیں، کوشش کریں کہ مرغی کی نسبت آپ سبزی کھا لیں، وہ زیادہ بہتر ہے فوائد کے لحاظ سے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے نا وہ یہ چکن ایڈکشن میں آ چکی ہے، سبزیوں کو بالکل پسند نہیں کرتے، گھر میں اگر سبزی بنی ہے تو وہ ایک اچھا نہیں لیں گے کہ جی آج کیا بنائے، یہ سبزی ہے تو یہ نہیں ہم کھائیں گے، تو اس کا یہ مسائل پھر آگے چکن سے پھر وہ آپ اگر لیں تو اعتدال کے ساتھ لیں، کم سے کم مقدار میں لیں، کوشش کریں کہ زیادہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، یا اگر چکن لینا بھی ہے تو کسی سبزی میں ڈال کے لیں۔ عرفان شریف صاحب، آپ اتنے سالوں سے ماشاءاللہ اس میں کام کر رہے ہیں، بہت دور دور سے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ کس مرض کو آپ کے پاس لے کر آتے ہیں؟ ہمارے پاس زیادہ تر شوگر کے مریض، ہائی بلڈ پریشر کے مریض، یورک ایسڈ کے مریض، پھر کولیسٹرول جن کا بڑھ جاتا ہے اس طرح کے پیشنٹس، جگر کے امراض کے حوالے سے وہ زیادہ تر مریض ہمارے پاس اس طرح کے ہی آتے ہیں۔ شوگر کے مریض کا ٹریٹمنٹ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ ہاں جی، یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے کہ ہم شوگر کے مریض کا ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم شوگر کا پیدائش جو ہے وہ آپ کا لبلبہ جو ہے وہ انسولین پیدا کر رہا ہے، جب یہ ڈسٹرب ہو گیا، لبلبہ بیمار ہو گیا تو آپ کے جسم میں جو ہے نا وہ ساری خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ ہم بنیادی طور پہ علاماتی علاج نہیں کرتے کہ علامات اس وقت آپ کی شوگر جو ہے وہ مثال کے طور پہ ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے کہ جی میری 8.5 پہ ہے یا 9.5 پہ ہے، 9 پہ ہے شوگر، تو ہم جو ہے نا وہ اس کو یہ نہیں ہے، ڈاکٹرز عموماً جو ہے وہ جاتے ہیں تو وہ انسولین یا دیگر جو ہے وہ ادویات پہ لے کے آتے ہیں پیشنٹ کو، ہم اس کے لبلبے کو درست کرتے ہیں، اس کے جسم میں انسولین کی پیدائش کا جو عمل ہے اس کو درست کرتے ہیں۔ ہم لبلبہ بیمار ہو گیا ہے، دیکھیں جسم انسانی میں جس طرح مختلف اعضاء ہیں اس طرح اس میں لبلبہ بھی ہے، پینکریاس جسے کہتے ہیں، پینکریاس کہتے ہیں، تو وہ پینکریاس جس طرح دوسرے اعضاء بیمار ہوتے ہیں، معدہ خراب ہوتا ہے، جگر خراب ہوتا ہے، آنتیں خراب ہوتی ہیں، اسی طرح لبلبہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ لبلبے کا جو بیماری ہے، لبلبہ بیمار ہو گیا اس کو ہم صحیح کریں، تو انشاءاللہ العزیز اس سے کوئی جو ہے نا وہ دوبارہ سے نئے سرے سے انسولین کی ریجنریشن ہو جاتی ہے، دوبارہ انسولین بننا شروع ہو جاتی ہے، اور مریض کسی بھی سائیڈ ایفیکٹ کے، کسی بھی ہیلپنگ میڈیسن کے انشاءاللہ العزیز بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ مریض شوگر کی کسی بھی سٹیج پر ہو تو وہ صحت یاب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے؟ جی بالکل بالکل، انسولین لے بھی رہا ہے تب بھی انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس آئے، ہم کوشش کریں گے، اللہ پاک اپنے فضل سے اسے شفا عطا کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ جو آخری سٹیج کا مریض ہے شوگر کا وہ درست طرف چل پڑے؟ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ بہترین ایلوپیتھک طریقہ کار ہو گیا، ہومیوپیتھک ہو گیا، یہ ہربل یا آرگینک میڈیسن، ان تینوں کا مقصد انسان کو صحت سے ہمکنار کرنا ہوتا ہے۔
اس میں عموماً جو ہوتا ہے وہ حکیم کا یہ شرطیہ علاج ہے، کوئی شرطیہ نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، آگے شفا اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اسے عطا کرتے ہیں. لیکن ان تینوں طریقہ علاج، یہ جتنے بھی دنیا میں مروی طریقہ علاج ہیں، ان کا مقصد اور ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں، آگے اللہ رب العزت اپنے فضل سے شفا عطا کرنے پہ قادر ہیں. پیشنٹ کسی بھی سٹیج پہ آئے ہم کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے اللہ نے اس کے نصیب میں شفا لکھی ہو تو بہترین شفاعت اللہ عطا کرتے ہیں انشاءاللہ. حکیم عرفان شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لاہور کے علاقے سبز زار میں ان کا کلینک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ ان کے پاس شوگر کے مریضوں کو لے کر آتے ہیں، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب بھی ہوتے ہیں. یہی وجہ کہ لوگ دور دور سے ان کے پاس آ رہے ہیں. اگر آپ میں سے بھی کئی لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں تو ان کا نمبر ہم اسکرین پر چلا دیں گے، آپ رابطہ کریں، اپنے مریض کو لائیں. تو صحت اور شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن وسیلہ یہ بنے ہوئے ہیں. فی الحال ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.